ہیں اور NHM کے حوالے سے جو آپ کے یہاں پہ امپلائیز ہیں بہت سارے کئی سالوں سے کام کرتے ہیں آئے ہیں میں نے سنا، تو کیا مشکلات ہیں ان کو اور آپ کے مطالبات کیا ہے گورنمنٹ سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر امتیاز، میڈیکل آفیسر ISM، پچھلے 8 سال سے یہاں پہ بلاک گریز میں کام کر رہا ہوں، اور ہمارے بہت سارے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو پچھلے 10-12 سال سے، میں ایسے ڈاکٹر صاحب کو بھی جانتا ہوں جو 12 سال سے یہاں پہ NHM میں ڈاکٹر کے اوپر اپر زون میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس RBSK کے بھی ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جنرل لائن کے ڈاکٹرز ہیں، ISM سائڈ کے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکلز ہیں، جو کہ ہارش ونٹرز میں گریز ایک ہارش ونٹر بھی مانا جاتا ہے اور اپر ریچ بھی مانا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی سفر ہونا نہیں دیتے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، اور بیک بون کی طرح ہمارے یہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ سے کیا پرٹیکولر کچھ گنے چنے مطالبات بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل سر، جو ہماری اسٹیٹ وائڈ مطالبات ہیں یا ہماری جو سینٹر وائڈ پوری کنٹری وائڈ مطالبات ہیں، اس کے علاوہ ہمارے گریز میں یہ مطالبہ ہو سکتا ہے ہمارا کہ 2 چیزیں ہماری جو اہم مطالبے میں شامل ہیں۔ پہلا یہ چیز ہے کہ اگر ہم 8 سال سے 10 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ایسے اپر زون میں اور ہائر ریچ میں کام کرتے ہیں جو کہ مشابہت رکھتا ہے لداخ سیکٹر سے، لداخ سیکٹر سے مشابہت رکھتا ہے، تو لداخ میں یہی ہے کہ وہاں پہ ہائر ریچ کا جو تعلق ہے اس میں جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، کنسرنز ہوتے ہیں لوگوں کو ہائر ریچ کے بعد، وہ چیزیں ہم میں ہونے لگی ہیں اور ہمارے ڈیولپ ہونے لگی ہیں وہ چیزیں جو ہیلتھ کنسرنز ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک جب امپلائی یہاں پہ لایا جائے جو کہ پار میں رہتا ہے، جن کے گھر پار ہیں، وہ یہاں پہ ڈیوٹی دے رہا ہے، پھر 6 مہینے کے بعد گھر جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد ونٹر میں گھر جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد، جبکہ ہمارا کٹ آف رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ ایسی چیزیں دیکھی جائے کہ ہمارا جو ٹرانسفر پالیسی کا سب سے پہلے، کیونکہ ہم ولنریبل نہیں ہیں زیادہ دیر ہائی آلٹیچیوڈ کی طرف دیکھنے کے لیے، زیادہ ہائی آلٹیچیوڈ میں بیٹھنے کے لیے ولنریبل نہیں ہے زیادہ دیر، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں یہ جو ہے ٹرانسفر پالیسی سب سے پہلے دی جائے۔ دوسری جو اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، ہم اسٹیٹ وائڈ ہے یا کنٹری وائڈ ہے، وہ ہماری ریگولرائزیشن ہے اور وہ ہمارا حق بنتا ہے، جیسے کہ اسٹیٹ میں بنتا ہے، جیسے کہ وہ ان جگہوں پہ بنتا ہے جو نان ولنریبل ہیں، جو لوگ دن میں ڈیوٹی دیتے ہیں شام کو گھر جاتے ہیں، لیکن ایسی جگہیں ہیں جن میں آدمی 6 مہینے کے بعد گھر جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد گھر جاتا ہے، پھر اتنا اریٹیبل زندگی وہ گزارتا ہے، 10 سال 12 سال زندگی گزارتا ہے یہاں پہ، اور اس کی ہیلتھ کی کنڈیشن بھی اتنی خراب ہو جاتی ہے، تو ایسے میں اس کو ریگولر ہونا تو بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، جو ہائر ریچز میں ہیں جن کی صحت اب خراب ہو چکی ہے۔ میں ایسے بھی 2 ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، میری خود کی بھی ایسی صحت خراب ہوگی کہ ایسی چیزیں ہوگی کہ میری چیسٹ میں وہ چیزیں مطلب چینجز ہو گئی ہیں کہ وہ چینجز کولڈ ریلیٹڈ اور ہائی آلٹیچیوڈ ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے کولیگ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی بھی ایسی کنڈیشن وہاں پہ دیکھی گئی ہے، تو بہت سارے 2-4 ڈاکٹر صاحبان اور بھی جانتا ہوں جن کی اب ڈیٹوریٹ ہو گئی ہے حالت، تو چاہتے ہیں کہ یہی ہمارا پرزور مطالبہ رہے گا، ایک تو ریگولرائزیشن پالیسی رہے گی، دوسری ہمارے ٹرانسفر پالیسی، اور تیسری جو اہم چیز میں یہاں پہ نقطہ ابھارنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا ریگولرائزیشن کی پالیسی اسٹیٹ وائڈ نہیں آتی ہے تب تک ہمارے لداخ کے طرز پہ، جیسے کہ لداخ میں انہوں نے کیا کام کی انیشیٹوز بڑھا دیے، انہوں نے انسیٹیوز سنائے کہ بہت کافی زیادہ بڑھا دیے ڈاکٹرز کے، تو اگر لداخ زون جیسا پڑتا ہے یہاں پہ، جیسے کہ ہمارا جو راستہ یہاں سے سلک روٹ جاتا تھا آگے جا کر کے ہمارا یہاں پہ دراس کے ساتھ ملتا ہے، یہ ہائی آلٹیچیوڈ میں آتا ہے، تو ہائی آلٹیچیوڈ بینیفٹس میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کم از کم ہم چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے NHM کے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس بڑھا دیے جائے تاکہ ہماری جو نا اپنے خرچات بھی نکل جائیں، اور پلس پیرامیڈیکلز کی پہلے سے ہی یہاں پہ رہی ہے ریکمنڈیشن، گورنمنٹ سے التجا رہا ہے کہ آپ ہمیں پلیز اپنے انسٹیٹیوٹس جو میڈیکوز کو دیتے ہو کم از کم کچھ حصہ ہمیں بھی دے دیجیے، تو اس کی بھی ریکمنڈیشن